السلام نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں علم زبور تھا، وہ آپ کا خالہ زاد بھی تھا، آپ کا صحابی بھی تھا، عاصب بن برخیہ نام علماء تفسیر نے بتایا ہے، اور اسے اسم اعظم آتا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا آتی کا بہی، حضرت میں لے آتا ہوں۔ کہا کب لاؤ گے؟ وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے، تم کب لاؤ گے؟ تو سنو اس نے کیا کہا، بولا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان نے بھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا۔ تو حضرت سلیمان بے ساختہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے امتی کو یہ طاقت دی۔ یار بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی یہ شان، تو بنی اسرائیل کے یہ نبی مقتدی بن کے جس کے امام کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصیٰ میں، اس امام کی شان کا عالم کیا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ کہا میں لاتا ہوں، اور اس کے آنے سے پہلے کیا حضرت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دو۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے، میرا رب مجھے پرکھتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اللہ کا کیا فائدہ کرے گا؟ اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو میں اس کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے ایک امتی کو یہ طاقت عطا کی، یہ شان عطا کی۔ یار جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ صرف ایک واقعہ، شہر بخارا میں، شہر کابل میں حضرت امام شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ بادشاہ وقت کی لونڈی وہاں سے گزرتے ہوئے رکی تو لوگوں کا ہجوم دیکھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بخارے والے پیر آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہ پیر کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ اصلاح قلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ باطن کی صفائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو تکوینی اور تشریعی طاقتیں بھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اوکھے ویلے کام بھی آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس نے حضرت شاہ نقشبند بخاری کی بیعت کر لی۔ چلو پیر تو کوئی ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ شیخ نے جو وظائف بتائے اور تلقین کی، ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیے، تو صالحہ تو وہ پہلے ہی تھی لیکن مزید رنگ چڑھ گیا۔ تو بادشاہ جب اس کی خدمت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ جو باقی لونڈیاں تھیں وہ حسد کرنے لگی۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ کے دربار سے، بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے زیور ایسی جگہ پہ چھپا دیے اور اس پہ الزام لگا دیا اور پھر برآمد بھی اس سے کروا دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا تھا اور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دیتا۔ بادشاہ کے محل کی چھت چلے جائے گا۔ اس نے لا کہا کہ میرا جرم نہیں ہے، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں، تو چھت پہ لے جایا گیا۔ جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمن المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ سنا ہے اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں، اس سے اوکھا ویلا میرے پہ تو نہیں آ سکتا۔ یہ اس نے کہا تو پیچھے جلاد نے دھکا دے دیا۔ جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو اس نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کب آئے ہیں؟ تو شاہ نقشبند بخاری فرمانے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔
تو کہا حضرت آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر کر دوں گا. جب تخت حاضر ہو گیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی.